أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 109 تک ہے۔ اس میں رب العزت نے قیامت کے حوال کا ذکر کرتے ہوئے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ اہل حق، ان کا انعام اور ان کے اوپر اپنی کرم نوازی ذکر فرمائی، اور دوسرا گروہ اہل باطل، اہل بدعت، ان کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمائے یوم، اس دن تبیض، روشن ہوں گے، وجوہ، کئی چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہوں گے کئی چہرے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ جو چہرے کالے ہوں گے، اکفرتم، انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا، تو اب چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیک، آپ کو، بالحق کے ٹھیک ٹھاک۔ وما اللہ، اور نہیں ارادہ رکھتا، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یرید، ارادہ کرتا، ظلم کرنے کا، للعالمین، دنیا والوں کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ اب یہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سے یہ مروی روایات ہیں۔ تفسیر منصور میں، تفسیر مظہری میں اور باقی تفاسیر میں، کہ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، تبیض وجوہ، وہ کون مراد ہیں؟ تو فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنت، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت، یعنی جو صحیح عقیدے پہ قائم ہے، قرآن و سنت کی صحیح تعبیر و تشریح پہ اور احکامات پہ قائم ہے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ وتسود وجوہ اہل البدع، اور اہل بدعت کے، جن جو خلاف اسلام کام کرنے والے ہیں اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سیاہ چہرے والوں کا، تو وہ رب العزت کے غضب میں ہوں گے۔ تو فرمایا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کئی چہرے اور کئی چہرے کالے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جو سیاہ چہروں والے ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم کفر اختیار کر لیے تھے ایمان لانے کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، چکھو عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ان کے اوپر برس رہی ہوگی، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف جو سیاہ چہروں والے ہیں وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اہل حق کے ساتھ رہنا ہے یا اہل باطل کے ساتھ میں جانا ہے۔
اہل حق قیامت کے دن معززین ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے والے ہیں، جنت کے راستے کے مسافر ہیں۔ اہل باطل قیامت کی سختیاں ان کے لیے ہیں، دوزخ ان کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ اب دیکھیے جتنے بھی ارشادات ہیں قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق، دنیا میں حق و باطل کے متعلق، تو یہ اللہ رب العزت ہی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اور آپ کے صدقے سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر، دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ عدل اور انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بندے کی سزا بنتی نہیں تو اسے سزا دے دے، ہاں ایسا ہے کہ بندے کی سزا بنتی ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ